سولت یار خان دھمکی آمیز انداز میں دو سیری اٹھاتے ہوئے بولے، ابے مرغی کے دوسری ڈھیری میں سے ریزگاری نکال کر تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا، تیرا باپ؟ تقسیم سے پہلے کے 300-400 برسوں میں ہندوستان کے مسلمانوں نے تجارت کو خاص طور پر شان قلندری کے خلاف سمجھا۔ شاید اس میں یہ اندیشہ تھا کہ ذرا سی غفلت یا لاپرواہی سے منافع نہ ہو جائے۔ البتہ چمڑے اور کھالوں کی ساری تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، جس کی 3 وجہ تھیں۔ اول تو یہ انہی مرحومین کی آخری نشانیاں تھیں جنہیں وہ بارغبت کھا چکے تھے۔ دوم، ہندو اس کاروبار کو ناپاک سمجھتے تھے۔ سوم، خوش قسمتی سے ان تاجروں کا تعلق چنیوٹ سے تھا، جن کی سوجھ بوجھ کے سامنے مارواڑی سیٹ بھی کان پکڑتے تھے۔ تقسیم سے پہلے بینکاری کے پیشے میں بھی اعلیٰ اور ادنیٰ تمام عہدوں پر انگریز اور ہندو فائز تھے۔ البتہ مسلمانوں پر اپنا جمع جتھا بینک میں جمع کرانے پر پابندی نہیں تھی، لیکن بزرگوں نے صدیوں پہلے کفایت شعاری کو ہندوانہ رسم سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ سو پشت سے جن قوموں اور قبیلوں کا پیشہ آبا سپہ گری رہا ہو، یعنی پہلے دشمن بنانا، پھر انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارنا، یا وہ اس پہ رضامند نہ ہو تو خود موت کے گھاٹ اتر جانا، اگر وہ تجارت کو پتلی دال کھانے والوں کا حق سمجھ کر اس سے اجتناب کریں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ مہابلی اکبر نے بھی آخر کار محکمہ مال کا چارج راجہ ٹوڈر مل کو تفویض کیا اور فیضی کو بھگوت گیتا اور مہابھارت کے فارسی ترجمے میں جوت دیا۔ البتہ بیربل کو میرے والے کام سونپے کہ خبردار منہ سے کبھی سنجیدہ بات نکالی وہیں زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ سوداگری کو کسر شان لکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دودمان تیموریہ پر جب ملک خدا تنگ ہوا تو اس کا آخری چشم و چراغ ہندو مہاجن سے قرض لے لے کر فوج کی تنخواہیں چکاتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں اپنی معلومات عامہ پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور دن میں بھی وہ سرمستی طاری رہتی تھی جو شیخ ابراہیم ذوق کو صرف رات گئے میسر آتی تھی۔ لیکن اس کڈھپ سوال سے کہ بینکر کے کیا فرائض و ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سارا نشہ علم ہرن ہو گیا۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کا نام سنا ضرور تھا، لیکن سمجھتے تھے کہ آرمز ایکٹ کی طرح سود خوروں کے لیے کوئی قانون ہوگا۔ بعد میں معلوم ہوا بھی تو بس اتنا کہ کسی لیڈر کی روح عالم بالا کو پرواز کر جائے، جس کی وجہ سے سکے کی قیمت زمین پر آ رہے تو بینک اس قانون کے تحت بند کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی لیڈر قوم کو داغ مفارقت نہ دے جائے، اس قانون کا مصرف کیا ہے، اور بینک اس طویل وقفہ انتظاری میں وقت گزاری کے لیے کیا کرتے ہیں، اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بینکاری کے اسرار و رموز تو کجا، ہم نے تو زندگی میں کسی مسلمان بینکر کا نام تک نہیں سنا تھا۔ بچپن میں ہم کیریئر کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچتے تو انجن ڈرائیوری کے سامنے بادشاہی بھی ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ ذرا سیانے ہوئے اور دل سے جن بھوت اور بزرگوں کا ڈر نکلا، اور وہ دن آئے جب سائے دھانی اور دھوپ گلابی ہوتی ہے، تو گھنے جنگلوں میں ٹارزن کسی سادہ زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ نہ امتحان کا کھٹکا، نہ روز صبح منہ دھونے کا کھڑاگ۔ محبوبہ 1 گز بھی دور کھڑی ہو تو زورِ شباب میں 21 گز دور چھلانگ لگانا، پھر واپس 20 گز کی چھلانگ لگا کر پہلو میں پہنچنا اور چنگھاڑنا۔ جٹا دھاری برگد کی داڑھی، یا اگر وہ ہاتھ نہ لگے تو لنگور کی دم پکڑ کر زوں سے جھولتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت اور ایک دم سے دوسری دم تک پہنچنا، پھر اپنے اور حورِ صحرائی کے درمیان اگر کوئی دریا ظالم سماج کی طرح حائل ہو جائے تو اسے اس کے والد یا مگر مچھ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے پار کرنا۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ ہم جو کہانی بھی پڑھتے اس کے ہیرو کا مشغلہ بلکہ اس کی محبوبہ تک کو اپنانے کا فیصلہ کر لیتے۔ کسی کے منہ پہ صحرا لٹکا دیکھتے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی، یوں محسوس ہوتا گویا ہماری ذاتی حق تلفی ہو رہی ہے، اور سوچتے کہ اگر صلیبی جنگیں بند کرنے میں فریقین اور مولانا عبد الحلیم شرر اتنی عجلت سے کام نہ لیتے کہ ہمیں پیدا ہونے کا موقع تک نہ دیا، تو آج ہماری قبر قسطنطنیہ، ہسپانیہ، رومانیہ یا کسی اور ترقی یافتہ ملک میں ہوتی۔ ہم نے خود کو ہر بحروپ اور ہر سوانگ میں دیکھا تھا سوائے بینکر کے، اور یہ وہ چوتھی کھونٹ تھی جس طرف جانے کی داستانوں میں سخت مناہی ہوتی ہے۔ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ بزرگوں کی اس نصیحت اور علم نجوم سے لبریز پیش گوئی پر سارا بچپن نچھاور کرنے کے بعد جب ہماری باری آنے لگی تو یار لوگوں نے ریاستیں اور راجواڑے ہی ختم کر دیے۔ تم یہ پیشہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کوئی معقول وجہ؟ وہ اگر معقول کی پخت نہ لگاتا تو ہم 1001 وجوہات گنوا سکتے تھے، اور اگر اس نے ہماری سچ بولنے کی عادت کو اس شدت سے سراہا نہ ہوتا تو ہم یہ جھوٹ بول کر پیچھا چھڑا لیتے کہ حساب کتاب سے پیدائشی لگاؤ ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ بزرگ ہمارے حساب کے نمبر دیکھ کر مشتعل ہو جاتے تھے اور ہر سوال پر صفر کو صحبت بد کا ثمرہ سمجھتے تھے۔ بزرگوں کی خطا پر گرفت کرنا ہمارا کام نہیں،
لیکن صحبت بد کی وضاحت اور ریکارڈ درست کرنے کی خاطر خدا کو حاضر ناظر جان کے عرض کرتے ہیں کہ جتنی بھی گالیاں ہمیں یاد تھیں ہم نے اپنے بزرگوں اور ماسٹروں سے ہی سنی تھیں۔ 7ویں جماعت میں جب ہمیں انگریزی میں 100 میں سے 91 اور حساب میں 100 میں سے 15 نمبر ملے تو ہم نے اپنے ہندو دوست گردھاری لال شرما سے رجوع کیا، جس نے بالکل یہی نمبر حاصل کیے تھے، البتہ مضامین کی ترتیب الٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ریاضی دان رامانج رات کو چراغ کی روشنی میں اس طرح پڑھتا تھا کہ ایک ڈوری سے اپنی چوٹی کو چھت کے کڑے سے باندھ لیتا تھا تاکہ نیند کا جھونکا آئے تو آنکھوں کے آگے بجلی سی کوند جائے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہماری چوٹی نہیں ہے اور ہماری چھت کے کڑے میں پہلے ہی فرشی پنکھا لٹکا ہوا ہے جسے صرف بقرعید پہ اتارتے ہیں تاکہ کسائی بکرا الٹا لٹکا کے کھال اتار سکے۔ گردھاری لال شرما نے ہاتھ جوڑ کر اس تفصیل میں جانے سے روکا اور بولا، چنتا نہ کرو، میں کوئی اور اپائے نکال لوں گا۔ دوسرے دن اس نے اپنا وچن پورا کیا اور حساب میں 91 نمبر لانے کے 2 گر بتائے۔ پہلا یہ کہ بھوگ بلاس سے دور رہو، پرتگیا کر لو کہ امتحان تک برہمچاریہ کا پالن کرو گے، ہٹیلی کامنائیں اور چنچل بچال ہلہ بولیں تو 3 مرتبہ اوم شانتی کہنا، اس سے بیکل ساگر اور بھڑکتا ہوا جوالا مکھی بھی شانت ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا، یار یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بولا، بھائی جی تم مسلح ہوتے بڑے کٹے ہو۔ ہم نے کہا، یہ بات نہیں ہے یار، اس سے ہمیں شانتی کھنہ یاد آنے لگے گی۔ بولا، نہ پھر سوتے سمے پرانے پیڑے کی لسی پی لینا، کسی کو لو لگ جائے تو پلاتے ہیں۔ جیسے ہی سندر سپنا دکھائی دے انٹرول میں ہی اٹھ کھڑے ہونا اور لال مرچ کی دھونی لے لینا، ایک پل کو بھی استری کا دھیان من میں نہ لانا۔ کوئلے سے گرم ہونے والی کا بھی نہیں، ہم نے وضاحت چاہی۔ بولا، پاس ہونا ہے تو برہمچاریہ کا پالن کرنا ہوگا۔ خیر اس شرط سے ہم زیادہ بددل نہ ہوئے، اس لیے کہ 12 برس کی عمر میں 1.5-2 مہینے مزید برہمچاری رہنا کچھ ایسا دشوار نہ تھا۔ ریاضی میں پاس ہونے کا دوسرا گر اس نے یہ بتایا کہ سر پہ اگر چوٹی کا کشٹ نہیں اٹھا سکتے تو باریک مشین پھروا کر بیچوں بیچ استرے سے منڈوا کے پان بنوا لو۔ پان کو آم کی گٹلی سے رگڑو یہاں تک کہ ساری بھوسی جھڑ جائے، پھر اس پر مکھن کی ٹکیا رکھ کر کھلے آکاش تلے سوال نکالو، پھر چمتکار دیکھنا۔ اور یار میاں جی سادھارن جیون بتانا سیکھو، گرم چیزوں سے ایک دم پرہیز، گوشت، گرم مسالہ، گڑ کی گجک اور اردو غزل سے 40 دن الگ رہنا۔ اس کے بدلے انگریزی میں 100 میں سے 91 نمبر حاصل کرنے کا جو نسخہ ہم نے اسے تجویز کیا اس میں صرف وہ اجزاء شامل تھے جس سے اس نے ہمیں پرہیز کرنے کی تاکید کی تھی۔ ہم نے اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر 12-13 راتیں عمل کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہی پان اور اس سے متصلہ علاقے کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی تو آنکھیں 8 بجے ہی بند ہو جاتی۔ برے برے خیال و خواب آنے کا تو انتظار ہی رہا، ہمیں تو نیند ہی آئی شباب کے بدلے۔ ہم بھلا اس سوال کا کیا جواب دیتے کہ ہم یہ پیشہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سود جسے حرام ٹھہرایا گیا ہے اور ربا جس کی حرمت میں ہمیں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے، ہمارا ذریعہ معاش ثابت ہوگا۔ والد مرحوم پاکستان آنے لگے تو اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے کی رقم چھوڑ آئے جو ان کے حساب سے 20 سال کے سود کی رقم کے برابر تھی۔ وہ کسی ایسے مسلمان کے ہاں دعوت کھانا تو بڑی بات ہے، پانی پینا بھی حرام سمجھتے تھے جس کے متعلق انہیں معلوم ہو کہ اپنے اکاؤنٹ پہ سود لیتا ہے۔ انہوں نے ایک دن امام ابو حنیفہ کا قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص کی تدفین کے بعد لوگ ایک مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے مگر امام ابو حنیفہ دور چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سائے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ جواب دیا، اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے سایہ دیوار سے فائدہ اٹھاؤں تو ڈرتا ہوں روز حساب اس کا شمار سود میں نہ ہو جائے۔ خیال آیا کہ ملازمت مل بھی گئی تو ایسے باپ کو یہ کیسے بتائیں گے کہ روٹی کمانے کے لیے کیا کسب اختیار کیا ہے۔ وہ ریاست ٹونک میں پولیٹیکل سیکرٹری رہ چکے تھے اور کوئی کٹے بے علم نہیں تھے بلکہ جے پور کے پہلے مقامی مسلمان تھے جس نے 1914 میں BA کیا تھا، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ جس گھر میں تصویر کی شبیہ مکمل ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹونک میں بڑے کنویں کے سامنے ہماری لکودک حویلی میں نواب ابراہیم علی خان والی ریاست کے فوٹو ہر اس جگہ ٹنگے ہوئے تھے جہاں کیل بغیر اس خدشے کے ٹھوکی جا سکتی تھی کہ ساری دیوار نہ آن پڑے۔ والد صاحب نے ہر تصویر کی ناک چاقو سے چھیل دی تھی تاکہ شبیہ نامکمل رہے اور رحمت کے فرشتے آتے رہیں۔ ایک تاکچے کی زینت 60-70 عمرہ صاحبزادگان اور درباریوں پر مشتمل ایک گروپ فوٹو تھا جس میں والد صاحب خود بھی شامل تھے، اس کا بھی یہی نقشہ تھا۔ نواب ابراہیم علی خان حافظ قرآن، تہجد گزار اور سادہ اور نیک دل مسلمان تھے،
اپنی تصویروں کی ناک آپ چھلتے تھے۔ انہوں نے بمبئی جا کر زر کثیر خرچ کر کے فیضی رحمین سے اپنی قد آدم پینٹنگ بنوائی۔ جب پینٹنگ تیار ہو کر آئی تو اس کی ناک اپنے جد اعلیٰ امیر خان لٹیرے کی کرولی سے خود چھیلی۔ ہم نے اپنے ہوش میں پہلی دفعہ جے پور کا میوزیم دیکھا تو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ صدیوں پرانی مورتیاں اور بت البرٹ ہال کے کوریڈور میں قطار در قطار سجے ہوئے ہیں، ہر طرح سے صحیح اور ثابت و سالم، لیکن ناک ہر ایک کی ٹوٹی ہوئی۔ جب ذرا سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ اس آزر گدھے سے ہر دور ہر صدی میں نام بدل بدل کر کوئی نہ کوئی ابراہیم علی خان ماں اپنے مشیر باتدبیر گزرتا رہا ہے۔ مسٹر اینڈرسن نے اس مرتبہ بڑی دھیرج سے سوال کیا، تم اس پیشے میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ میں یہ سوال انٹرویو میں فیل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا۔ اگر فیل ہی کرنا ہوتا تو یہ پوچھ سکتا تھا کہ میرے کتے کے والد کا نام بتاؤ۔ ہو۔ سر، مسٹر اصفہانی نے میرا تقرر اورینٹ ایئر ویز میں کیا تھا۔ میں سول سروس چھوڑ کر ہندوستان سے کراچی آیا، یہاں معلوم ہوا کہ حال ہی میں ایک ہوائی جہاز گر گیا ہے۔ تم پائلٹ ہو؟ نو سر، ایئر کریش میں وفات پانے کے لیے پائلٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یو آر ٹیلنگ می؟ نو سر، یوں بھی مجھے ہوائی جہاز سے سخت نفرت ہے۔ ہم نے جھوٹ بولا۔ سچ یہ تھا کہ کھوکھرا پار تک ہندوستان اور پاکستان کا سرحدی علاقہ ہم نے اونٹ کے کوہان پر بیٹھ کر طے کیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ٹانگیں یوں اکڑ گئی تھیں جیسے کسی نے چمٹے کو چیر کے سیدھا کر دیا ہو۔ انٹرویو کے دن تک ہماری ٹانگوں کا درمیانی فاصلہ اسی کوہان یعنی 1 گز کے برابر تھا۔ ہمارا جواب سن کر اس کا موڈ بدل گیا۔ ہا ہا ہا، عالی دماغ لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ مجھے بھی اس شیطانی ایجاد سے سخت چڑ ہے۔ شاہی سواری صرف ایک ہے، اسٹیمر۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا سفر 24 دن میں طے ہوتا ہے، اور پھر فری ڈرنکس۔ سمندری سفر سے بہتر کوئی سفر نہیں۔ میں تو پچھلے 30 سال سے لندن سے کراچی بحری جہاز سے ہی آتا جاتا ہوں۔ آفٹر آل، a shipwreck is much safer than an air crash۔ مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ تم بھی ہوائی جہاز سے الرجک ہو۔ آج سے خود کو بینک کا کوویننٹڈ آفیسر سمجھو۔ اس انٹرویو کو 23 سال ہو گئے۔ ہمارا خیال کیا پختہ یقین ہے کہ اس نے ہمیں بینک میں محض اس لیے ملازم رکھ لیا تھا کہ ہمیں بھی ہوائی جہاز سے نفرت تھی۔ ہوائی کمپنی اور خدا ہمیں معاف کرے کہ ہمیں اس ایجاد سے ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور جیسا کہ بہت سے ذہین قارئین نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم ابھی تک کسی ہوائی حادثے میں ہلاک نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی کسی احمقانہ فکرے سے بھی آدمی کے دن پھر جاتے ہیں، بشرطے کہ سننے والا بھی اس صنف سخن کا قدردان ہو۔ اینڈرسن کم و بیش 9 سال پاکستان میں رہا، لیکن لاہور محض اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پانی کا جہاز نہیں جاتا۔ لاہور کو کنٹری سائٹ کہتا تھا، حالانکہ اس کے اپنے گاؤں کی آبادی کل 200 نفوس پہ مشتمل تھی۔ نصف آبادی وسکی بناتی تھی اور بقیہ نصف اسے پیتی تھی۔ خیر، ہم ٹوکنے والے کون؟ کنویں کے مینڈک کو تالاب کے مینڈک کا مذاق اڑانے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہم خود اندرون سانگانیری گیٹ جے پور کے رہنے والے تھے اور عرصہ دراز تک باقی ماندہ بر صغیر کو آؤٹ سائڈ سانگانیری گیٹ سمجھتے رہے۔ اس نے ہمیں تقرری پر مبارکباد دی، ہم نے بھی جی کھول کر اس کے حسن انتخاب کی داد دی۔ ابھی ہم نے انگریزی کا دوسرا جملہ خیرات پر چڑھایا ہی تھا کہ اس نے اچانک پوچھا، اسکاٹ لینڈ کی کس چیز کی ساری دنیا میں دھوم ہے؟ بیک پائپ، میوزک، وسکی اور کنجوسی۔ اور اس نے منہ بگاڑ کر پوچھا۔ بل ٹیریئر، کتے، گولف کلب، ہیگیز اور کلٹ۔ ہم نے سب کچھ اگل دیا۔ اوجڑی کے اندر دل، کلیجی، پھیپھڑے رکھ کر دم پخت کی جانے والی ڈش کا نام ہیگیز ہے، اور کلٹ مردوں کا گھٹنوں سے اوپر تک کا سکرٹ ہوتا ہے جو صرف اسکاٹ لینڈ والے پہنتے ہیں۔ وہ انگارہ ہو گیا، بولا، معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا سارا جنرل نالج ان گندے لطیفوں سے کشید کیا ہے جو انگریزوں نے اسکاٹ لینڈ کے بارے میں گھڑ رکھے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکاٹ لینڈ کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے مشہور چیز تمہارے سامنے بیٹھی ہے، اسکاٹ بینکر۔ ہمارا لوہا ساری دنیا مانتی ہے۔ ہم جب قرض دیتے ہیں تو اس میں سے سارا سود پیشگی دھروا لیتے ہیں۔ ہمارا سود کبھی نہیں ڈوبتا، اصل رقم بھلے ڈوب جائے۔ اور محتاط اور وہمی اتنے ہیں کہ جب تک نئے سال کا سورج اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، اپنے گھر میں نیا کیلنڈر نہیں لٹکاتے۔ مجھے تو تمہاری خوش نصیبی پہ رشک آ رہا ہے کہ تم ایک اسکاٹ بینکر سے اس پیشے کی ابجد سیکھو گے۔ اولین فرصت میں لندن سے رائے کنٹری بینکر منگوا کے حفظ کر لو، ہمارے پیشے کی بائبل ہے۔ اس کے علاوہ لارڈ چیسٹر فیلڈ کے خطوط پڑھا کرو، 200 سال سے ان کا شمار کلاسکس میں ہوتا ہے۔ اس میں پند و نصائح اور ورلڈلی وزڈم سے بھرپور اخلاقیات، نفسیات اور آداب مجلس کے باریک نکتے ملیں گے۔
خون جگر سے لکھی ہوئی یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو اس نے 30 سال کی مدت میں اپنے نیچرل سن کو لکھے تھے۔ جانتے ہو انگریزی میں حرامی اولاد کو نیچرل سن کہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اور تم تو غیر فطری اولاد ہوئے، ہا ہا ہا۔ ہم رخصت ہونے لگے تو اس کے کتے نے اٹھ کر پھر چوما چاٹی کی الوداعی رسوم ادا کی اور دم اٹھائے دروازے تک مشائیت کو آیا۔ ہم دروازہ کھول کر نکلنے والے ہی تھے کہ جسٹ اے منٹ کہہ کر واپس بلا لیا۔ یا رب العزت، اب کون سی کسر باقی رہ گئی؟ یہ اہانتوں کا ٹھیکرا جسے پاپی پیٹ کہتے ہیں، یہ تو کبھی کا بھر چکا۔ کہنے لگا اگر تم 3 پیس سوٹ پہن کر بھرے دفتر میں کراچی کی اسٹیم بات لینے پر مصر ہو، جس کی وجہ اندر پھٹی ہوئی قمیض بھی ہو سکتی ہے، ہا ہا ہا، تو یہ شطرنج کی بساط جیسا چوخانے دار سوٹ اور ٹائی پہن کر مت آنا۔ ساری دنیا میں بینکروں کا روایتی پہناوا سیاہ لباس ہے، سیاہ سوٹ پہنا کرو، ٹریڈ مارک۔ اور یوں ہماری زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ بقول پروفیسر قاضی عبدالقدوس صفحہ پلٹنے کی آواز بھی دور دور تک سنائی دی۔ اگر ہم نے اپنے دانا دوست میاں محمد شفیع کے مشورے پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہم ایک ناکام بینکر کی بجائے ٹوٹا باسمتی چاول اور کریانے کے ناکام آڑتی ہوتے۔ از بس کہ ہماری ہر تباہی اور خانہ بربادی ہمارے مختوم مرزا عبدالودود بیگ کی ذاتی نگرانی میں ہوئی ہے، ہم نے سب سے پہلے جا کر انہیں ہی خوشخبری سنائی کہ ہم بینکنگ کے پیشے میں حادثاتی طور پہ داخل ہو گئے ہیں۔ بولے دست بخیر، بینک کو چوٹ تو نہیں آئی؟ مبارکباد کی بجائے انہوں نے اسے اس صدی کا سب سے بھونڈا مذاق قرار دیا۔ ہم نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا؟ ہم تو کل صبح سے بینک جانا شروع بھی کر دیں گے۔ فرمایا جب تک کوئی شخص نشے میں دھت نہ ہو تمہیں بینک میں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے کہا جس شخص نے ہمیں ملازم رکھا وہ اسی عالم میں تھا۔ سچ؟ بالکل سچ، خدا خیر کرے ہم نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی ہے۔ چھلانگ تو ضرور لگائی ہے مگر کپاس کے ڈھیر میں، بدن پہ سریش مل کر۔ عیش کرو گے دوست؟ آدمی اپنی گرہ سے پیسہ ادھار دے، وہ ڈوب جائے تو احمق کہلاتا ہے، وصول ہو جائے تو سود خور، لیکن دوسروں کا روپیہ بیاج پر چلائے اور مونچھیں داڑھی سے بڑھ جائیں، یعنی بیاج مول سے زیادہ ہو جائے، تو بینکر کہلائے۔ سود میں بڑی برکت ہے، سود اور سرطان کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مزہ تو جب تھا کہ پیشابی ڈھونڈ سود کا سودا بھی چھوڑ دے۔ لیکن مرزا، بقول غالب پیشے میں عیب نہیں۔ بولے حضور نے تو شرعی عیب ہی کو پیشہ بنا لیا۔ خیر بینک کے پاس تو تمہیں ملازم رکھنے کی نہایت معقول وجہ موجود ہے کہ اس کا جنرل مینیجر نشے میں تھا، لیکن تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ بینک میں تنخواہ 26 تاریخ کو ہی مل جاتی ہے۔ ہمیں تو اس سے بھی پہلے مل جاتی ہے، 4 تاریخ کو۔ سنو مرزا، ہمارے پاس ایک چھوڑ 3 معقول وجہ ہیں۔ اول، اس پیشے میں دیانت، ذہانت اور نجابت کی بڑی قدر ہے۔ دوم، پاکستان بن رہا ہے، قوم کو نئے خون، اثار و قربانی کی اشد ضرورت ہے۔ سوم، ہمیں کوئی اور ملازمت نہیں ملی۔ ملازمت ملازمت ملازمت، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ آخر حیات انسانی کا مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ ہم تو زمین پر فقط اس لیے اتارے گئے ہیں کہ آپ کو ہماری اصلاح کا موقع ملے، نہیں تو آپ کی ساری زندگی اکارت جاتی۔ پھر بھی یوسفی صاحب یہ سوجی کیا، ایک تو اونٹنی تھی ہی دیوانی، اوپر سے گھنگرو باندھ لیے۔ پہلے تو اس نے ہمیں روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا، پھر یکبارگی اتنے پیار سے آفر دی کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھ ڈرتی نے کر لیے قول و قرار، تنخواہ تک پوچھنی بھول گئے۔ وہی حال ہوا جو جیمز جوئس کی سادہ و کمسن مولی کا ہوا تھا۔ He asked me with his eyes, yes, and with his hands. Yes and yes, I said yes, I will yes. اس ایجاب و قبول پر 23 سال گزر گئے۔ ان 23 برسوں میں دنیا نے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اپنا قرض جو اپنے آپ پر تھا وہ آج تک نہ اتر سکا۔ حساب کتاب سے دلی نفرت تھی، وہی آخر کو ہمارا فن ٹھہرا۔ اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ آدمی ایک غلط پیشہ اپنائے اور اس میں کامیاب ہوتا چلا جائے۔ روپے اور اس سے متعلق تمام تر کاروبار میں کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے ناتا توڑ کے اسی کا ہو رہے، اس کے لیے پیسہ ہی بس ہو۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ عالم نزا میں بھی وہ پانی پانی نہیں پکارتا، پیسہ 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 پکارتا ہے۔ دولت، سیاست، عورت اور عبادت، کامل یکسوئی، مکمل خود گزاشتگی اور سر تا پا سپردگی چاہتی ہیں۔ ذرا دھیان بھٹکا اور منزل کھوٹی ہوئی۔ جب تک آدمی اپنے دل دماغ سے ہر آرزو کو رخصت اور ہر آدرش کو ارپن کر کے خود کو ان کے لیے خالص نہ کر لے، یہ چھلاوے کہیں ہاتھ آتے ہیں؟ پھر جب مسافر اپنے قافلے سے بچھڑ کر ان کی جستجو میں بہت دور اکیلا نکل جاتا ہے
اور شام کا جھٹپٹا سا ہونے لگتا ہے تو یکبارگی اسے احساس ہوتا ہے کہ منزل تو وہی تھی جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے راجپوت سرداروں کو ایک دور دراز مہم پر بھیجا۔ جگ بیت گئے، چاندنی راتیں آئیں اور چاندنی لٹا کر گزر گئیں۔ کتنے ہی ساون آئے اور نین کٹوروں کو چھلکا کر چلے گئے، پر وہ نہ لوٹے۔ نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آویں، نہ بھیجے پتیاں۔ آخر برہا کی ماری حکمرانیوں نے بادشاہ کو ایک عرض داشت پیش کی جو صرف ایک دوہے پہ مشتمل تھی: سونا لاون پی گئے، سونا کر گئے دیس۔ سونا ملا نہ پی ملے، روپا ہو گئے کیس۔ یعنی پیا سونا لینے گئے تھے اور دیس کو سونا کر گئے تھے۔ ہمیں تو نہ سونا ملا نہ ہی پی واپس ملے، اس انتظار میں ہمارے بال چاندی کے رنگ کے ہو گئے۔